السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ اس وقت موجود ہوں کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج موڑ کھنڈا۔ بچے پوزیشنز حاصل کر رہے ہیں، نہ صرف ڈسٹرکٹ ننکانہ میں بلکہ لاہور بورڈ میں اپنا نام نمایاں کر رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ وہ ہونہار طلبہ موجود ہیں جنہوں نے اس وقت لاہور بورڈ میں بھی پوزیشن حاصل کی ہے اور ہمارے ڈسٹرکٹ ننکانہ میں بھی پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج کے پرنسپل ماہر احمد علی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ ان بچوں کے ایک ٹیچر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے بھی ان کے خیالات جانیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے مارکس لیے ہیں، لوور بورڈ میں کتنی پوزیشن ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ ننکانہ میں آپ کی کتنی پوزیشن ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا ماشاء اللہ کہ اس نے مجھے اس پوزیشن سے نوازا، جی اور بالکل بس اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے سر۔ جی میٹرک میں 1100 مارکس تھے میرے یہاں پہ، ماشاء اللہ۔ اور الحمدللہ ابھی پری میڈیکل میں 486 مارکس آؤٹ آف 505، اور پری میڈیکل میں الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن ہے لاہور بورڈ میں جی۔ سیکنڈ پوزیشن ہے، ویری نائس ویری نائس۔ ڈسٹرکٹ ننکانہ میں کتنی پوزیشن ہے؟ ڈسٹرکٹ ننکانہ میں سر الحمدللہ فرسٹ پوزیشن۔ ماشاء اللہ سر وین آئی کیم ہیئر ان 2016 ماشاء اللہ I was zero. Seriously, I was zero. My teachers struggled very much. And سر، اور آج میرے بہت سے ٹیچر، کیونکہ سر جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے بھی فیل ہو رہا تھا، میں اپنے آپ کو کم فیل کرتا تھا یہاں کے اسٹوڈنٹ سے۔ میرے ٹیچرز نے مجھے سر موٹیویٹ کیا، اور الحمدللہ سر 8 میں انہوں نے موٹیویٹ کیا، میٹرک میں میری 1100 مارکس آئے، اور الحمدللہ سر میں سبھی انہیں کا شکر گزار ہوں، سب سے پہلے اپنے مالک کا، اور پھر میرے جو تمام ٹیچرز ہیں۔ کوئی ایک پوائنٹ اپنی کامیابی کا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جو کامیابی کی وجہ بنا ہے۔ سر میرے والدین کی دعائیں اور میرے ٹیچر کی اسٹرگل، اور سب سے پہلے ان دونوں سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا کرم سر، جس نے مجھے اس پوزیشن سے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کالج کے پرنسپل میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بے شمار کاوشیں آج بھی شہر موڑ کھنڈا کی دھرتی کے لیے جاری ہیں، تو ان کی ذات پہ بھی خراج تحسین بنتا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں احمد علی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ، ظاہر سی بات ہے ہمارے شہر موڑ کھنڈا کے لیے، ہمارے ڈسٹرکٹ ننکانہ کے لیے، جب یہ نام ہمیں لاہور بورڈ میں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کالج کے فلاں اسکول کے بچوں کی اتنی پوزیشنز آئی ہیں، تو ہم وہاں بیٹھے بیٹھے ہم بھی اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، ویل ڈن۔ تو بتائیں، اتنی ساری کامیابیاں سمیٹتے جا رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، تو یہ تسلسل کیسے جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی کوشش کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا فضل و کرم ہے ماشاءاللہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کا اگر فضل ہو، فضل عظیم ہو، جی تو یہ اس طرح کی کامیابیاں جو ہیں ملتی ہیں۔ محنت تو ہر انسان کرتا ہے، ہر بندہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو یہ میری الحمدللہ شروع سے ہی خوش قسمتی رہی ہے کہ جو ٹیچنگ فیکلٹی مجھے ملی ہے وہ بہت سنسیئر لوگ ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اتنے لائر، اتنے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے یا کس حد تک جا کے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ ہم نے ایف ایس سی کا جو سٹارٹ ہے وہ 2017 میں کیا ہے۔ میٹرک کا بھی تب کیا تھا، اس سے پہلے ہمارا اسکول مڈل تک تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو 2017 میں ہم نے میٹرک بھی سٹارٹ کر دی، اور 2017 میں ہی ہم نے ایف ایس سی بھی سٹارٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی ساتھ میں ایک ہی ساتھ میں دونوں کو جب شروع کیا تو کافی لوگوں نے وہ مجھے ڈسکرج بھی کیا، کرٹیسائز بھی کیا کہ یہ ایف ایس سی چلانا اٹس ناٹ اے چائلڈ پلے، تو یہ بڑا غلط ڈیسیژن ہے جس نے لے لیا ہے۔ زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ ہاں جی، بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس میں مجبوری یہ تھی کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچنگ فیکلٹی بھی اس لیول کی نہیں ملتی، نہیں ملتی، بڑے مسائل ہیں۔ چھوٹے سے قصبے کے اندر گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بھی اپرچونیٹیز جنہیں باہر کے آؤٹ اسٹیشن سے ملتی ہیں، بڑے شہروں سے ملتی ہے، وہ وہاں پہ موو کر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب 2017 میں ہم نے الحمدللہ یہ سٹارٹ کیا تو 2019 میں ہمارا فرسٹ رزلٹ آیا یہاں پہ، جس میں ہم نے میڈیکل میں انم بچی تھی، انم افتخار، جی جی اس نے 981 مارکس لے کے فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی ماشاءاللہ میڈیکل میں ادھر موڑ کھنڈا کے اندر۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد 2020 اس میں آپ نے پہلے بھی انٹرویو کیا ہوا ہے بچی کا، امل فاطمہ کا، ہاں بالکل ایسے کہ اس نے 1072 مارکس لاہور بورڈ میں حاصل کیے، اور الحمدللہ
پری انجینئرنگ گرلز میں شی گاٹ فرسٹ پوزیشن ماشاء ان اللہ لاہور بورڈ. ماشاء اللہ. اس کے بعد 2021 آ گیا. اس کے اندر سمن شہزادی نے 1100 آؤٹ آف 1100 مارکس لاہور بورڈ میں حاصل کیے جی اینڈ شی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان میڈیکل ان لاہور بورڈ. لاہور بورڈ. اور بلکہ اوور آل ہی. ہاں ظاہر سی بات ہے لاہور ہاں جی. بورڈ پنجاب میں. ہاں جی. تو اس کے بعد آ گیا 2022. جی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں بھی ہمیں نوازا ہے. ماشاء اللہ ہم آج سے آپ نے بھی انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے. ماشاء اللہ اس بچے نے ماشاءاللہ 486 مارکس لیے ہیں پری میڈیکل میں ماشاء اللہ. اور شی گاٹ سیکنڈ پوزیشن ان لاہور بورڈ. لاہور بورڈ اور اور ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ ننکانہ میں الحمدللہ فرسٹ پوزیشن ہے. ماشاء اللہ. اور یہ ابھی جو اسٹوڈنٹ آپ کو مل رہا ہے کاشف جی کاشف کے 494 مارکس ہیں جی اور یہ پری انجینئرنگ میں ہے جی اور اس کی ابھی تک فی الحال 5th پوزیشن لاہور بورڈ میں بن رہی ہے. ماشاء اللہ. اور ہمارے ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں جو کہ ایک ایجوکیشنل ہب ہے اس کے اندر اس کی بھی الحمدللہ فرسٹ پوزیشن ہے پری انجینئرنگ کے اندر. ماشاء اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کنٹری کا یہاں پہ اعزاز نہیں ہے جی بلکہ یہ موڑ کھنڈا اور پورے علاقے کا اعزاز ہے کہ لاہور بورڈ کی پوزیشن جو ہے وہ وہاں پہ آ گئی ہیں جی یہاں پہ بلکہ آ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی بھی خوش قسمتی ہے, ٹیچرز کی بھی خوش قسمتی ہے بالکل ایسا. اور یہاں کے علاقے کے مسکینوں کی لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ جو بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں جی اور وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. اگر میں حالیہ آپ کو اگزامپلس دوں تو ان کے ہی کلاس فیلوز یہاں سے ہمارے یہاں چھوڑ کے وہ لاہور چلے گئے تھے ٹھیک ہے. جس میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا. لوگوں کو ظاہر بات ہے ایک چام ہوتا ہے کہ جی سی کا ایک نام ہے ایک انوائرمنٹ ہے تو وہاں پہ لوگ گئے ہیں اور آپ جان کے یہ حیران ہوں گے کہ ان کے نمبر بہت ہی زیادہ کم آئے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ کم ہے یعنی 400 ایک اسٹوڈنٹ نے ہارڈلی کراس کیا ہے اور ایک جو ہے وہ 250 کی رینج میں رہا. ٹھیک ہے. اور بھی اسٹوڈنٹ موڑ کھنڈا کے کہیں گئے ہیں لاہور گئے ہیں باقی جگہ پہ گئے ہیں وہاں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے انہیں ایجوکیشن حاصل کی ہے. اس کی آپ کو ریزن کیا فیل ہوئی ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملا, وہ توجہ نہیں ملی, یا انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ احساس لس کیا ہے, یا کیا؟ ان کا تو وہاں پہ میں فرق آپ کو نہیں بتا سکتا ہے, البتہ یہاں بتا سکتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک اسٹوڈنٹ ویلیویبل ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور الحمدللہ ہماری پوری جو ٹیم ہے جو سارے اساتذہ کرام ہیں جی یہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ان کے پاس ہے ہی ایک. ٹھیک ہے. سر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے اسکول کالجز میں, وہ تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر ایک کلاس میں 10 یا 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسکول کالج والے ان میں سے 1 2 یا 3 گنے چنے بچوں کے اوپر ایفرٹ کرتے ہیں, باقی بچے جو ہے نا وہ بیک رہ جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی توجہ کوئی دھیان نظر نہیں آتا. آپ ان کا ایک تسلسل دیکھیں تو وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو اس تاثر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ نے انتہائی اچھا کویسچن ریز کر دیا ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے یہ آپ نے اس علاقہ کے حساب سے. جی کاشف صاحب ہمارے پاس سیکشن ایک ہوتا ہے. اچھا سیکشن یہ کیونکہ جتنے بھی رزلٹس آئے ہیں لوگوں کا شاید ابھی تک ہم پہ وہ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوا, ہاں تو ہمارے پاس سیکشن ایک ہوتا ہے اور سب اسٹوڈنٹس کے لیے ایکول اپرچونٹی ہوتی ہے. اوکے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اب بچہ اس سے کتنا حاصل بالکل سیم اسی طرح جس طرح سورج دیکھیں سورج نکلتا ہے ہاں تو وہ سب کو روشنی یکساں دیتا ہے. یکساں دیتا ہے. اگر کسی علاقہ میں کوئی بادل آ جائیں ہاں تو وہاں پہ روشنی نہ پہنچ پائے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے. کوئی قصور نہیں. تو ہمارے ٹیچرز کے لیکچر سیم ہوتے ہیں, سیم ٹیچرز ہوتے ہیں. اگر ان لکیلی کوئی اسٹوڈنٹ اس کو نہیں فالو کر پا رہا ہوتا تو اس کی ہو سکتا ہے وہ فزیکل ایبسینس ہو یا مینٹلی وہ حاضر نہ ہو کلاس میں, جس کی وجہ سے اس کا گیپ آ جائے. آپ کی طرف سے ویلیو دھیان خیال الحمدللہ ہماری طرف سے ایکول امپورٹنس ہے. بلکہ آپ کو جان کے یہ اور زیادہ خوشی ہوگی کہ جس کا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہمارا میڈیوکر ہے یا ویک ہے یا اسٹڈی کے اوپر فوکس نہیں کرتا, ہم اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ایک ہاسپٹل جو ہے وہ مریض کو ICU میں ٹریٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی, ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے. یہ ملک پاکستان کا سرمایہ ہیں, تو آپ جس نظریے سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کی نگہداشت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا عزم سلامت رکھے. آمین. ہمارے درمیان کنٹری ماڈل اسکول اینڈ کالج کے ایک ٹیچر موجود ہیں, آئیے ان سے بھی ان کے خیالات جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وقار صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں سر ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی, بڑی دعائیں. جی تو کیا تاثر ہے اس کالج اور اسکول کے حوالے سے, کیونکہ آپ یہاں پہ سرو کر رہے ہیں, تو ہمیں کچھ بتائیں, ہماری آڈینس کو کچھ بتائیں. جی ماشاءاللہ, یہ جو ہم نے سٹارٹ کیا جیسے کہ سر نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2017 میں ہم نے سٹارٹ لیا, تو اس علاقے کی موسٹلی ویو یہی تھے کہ یہ تو ابھی نئے ہیں اس فیلڈ میں تو ان سے یہ نہیں ہونا. لیکن ہم نے اپنے پہلے رزلٹ میں جیسا کہ دانش فریاد اس نے پورے ڈسٹرکٹ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی جی, اور سر نے اس کو ایز اے گفٹ گاڑی گفٹ کی. تو ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم کر سکتے ہیں.
اینڈ آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس انسٹیٹیوٹ. ماشاء اللہ. اور میں بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیم تو ہوتی ہے لیکن ان کا کیپٹن ایک ہی ہوتا ہے. اگر کیپٹن اچھا ہو تو وہ ٹیم اگر جیسی بھی اس کو لے کر چلتا ہے اور اس کو ون کرواتا ہے. تو سارا احمد علی صاحب جو ہیں یہ بڑے محنتی اور بڑے ہی قابل اور بچوں کا بڑا احساس کرنے والے ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جو ہیڈ ہوتا ہے وہ زیادہ جو موسٹلی ہے وہ اپنے ٹیچرز کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن سارا احمد کا میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچوں کی بہت کیئر کرتے ہیں ایسے جیسے اپنے بچے ہیں ان کے اور اپنے بچوں جیسا ٹریٹ کرتے ہیں. ہر بچے پہ انڈیویجولی وہ فوکس کرتے ہیں اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی کی یہی وجہ ہے کہ یہ بچوں کی کیئر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ چونکہ ایک استاد ہیں اس معاشرے کا اہم کردار ہیں تو آپ اپنے ویژن کو کہاں تک دیکھتے ہیں, کہاں تک سوچتے ہیں, کیا ویژن رکھتے ہیں اس شعبے کو لے کے؟ جہاں تک میرا خیال ہے جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو پہلے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ کالج بھی ساتھ سٹارٹ کیا اور انشاءاللہ وہ ٹائم قریب ہے جب ہم اس انسٹیٹیوٹ کو انشاءاللہ یونیورسٹی کی کلاسز بھی ہم یہاں پہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیوں سے نوازے کیونکہ ملک پاکستان کا سرمایہ یہاں پہ زیر تربیت ہے. ہم نہ صرف اس تعلیم کے اوپر بلکہ ان کی تربیت کے اوپر مکمل دھیان اور فوکس رکھے ہوئے ہیں. آپ نے احمد علی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے. ڈھیروں دعائیں ہیں ایسے اداروں کے تمام ہیڈز کے نام, ایسے اداروں کے تمام ٹیچرز کے نام اور وہاں پڑھنے والے تمام بچوں کے نام کہ وہ پڑھ لکھ کے اس ملک پاکستان کا روشن چہرہ بن کے سامنے آئیں اور اس ملک پاکستان کا وقار بلند کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.